السلام علیکم۔ کیا حال چال ہے آپ سب کی؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ قرآن کہتا ہے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، بے شک تنگی کے بعد کشادگی ہے، بے شک تکلیف کے بعد راحت ہے۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گناہ گار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ بے شک کیا ہمیں پتہ ہے ہم نے سارا دن میں کیا کیا، کیا کام کیے، کہاں غلطی کی، کہاں کچھ گناہ کر بیٹھے، کہاں کسی کا دل دکھا بیٹھے، کہاں کسی کا حق ہم نے لے لیا۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن اللہ وہ رب العزت ہے جو ہمارے ہر غلطی کو معاف بھی فرماتا ہے اور ہمارے عیبوں کو چھپاتا بھی ہے۔ کیونکہ انسان کو دیکھ لے کچھ کرتا تو وہ اس کی باتوں کو کیسے پھیلا دے۔ آپ کی سوچ ہے نا کہ وہ انسان ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن وہ رب ہے جو ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، کیونکہ وہ دلوں کے اندر تک کی باتیں جانتا ہے۔ خوبصورت بات ہے کہ حسن یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تو فوراً میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جس خدا کا نبی یوسف علیہ السلام اتنا حسین ہے کہ اس کو دیکھ کے عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، تو اس خدا کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا حسین ہے۔ میں فقط خاک ہوں مگر محمد سے ہے نسبت میری، یہ ہے ایک رشتہ جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ تو ہم سب خوش قسمت ہیں کہ ہم کس نبی کی امت میں سے ہیں، جس نبی نے اپنی امت کے لیے رو رو کر اللہ سے دعا کی۔ ہم اس قابل ہیں، ہمیں اس قابل بننا ہے اور اسی قابل بننے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ کس طرح ہوگی؟ کسی کی مدد کر کر، نماز قرآن پڑھ کر، کسی کا دل نہ دکھا کر، کسی کو تنگ نہ کر کر، نہ کسی کو تکلیف دے کر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر 4 عادتیں تم میں موجود ہیں، دنیا سے اگر تمہیں کچھ بھی نہ ملے تو کوئی حرج نہیں: امانت کی حفاظت، سچ بولنا، اچھا اخلاق اور پاکیزہ حلال لقمہ۔ اگر یہ کسی انسان میں ہے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ عبادت کرنے میں دل لگے تو سمجھو یہ روح کی غذا ہے، اور دل نہ لگے تو پھر وہ بھی، کیونکہ پھر یہ روح کی دوا ہے۔ آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر ہو چکی۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو سچے مسلمان بنانے کے لیے، اللہ کے نیک بندوں میں شامل کرنے کے لیے نماز پڑھیں اور ٹائم پہ پڑھیں، اور ہم سب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے، اس میں بیٹھنے کی طاقت نہیں ہوتی، تو پھر اکثر دیکھا ہوگا بوڑھوں بزرگوں کو کہ وہ سجدے میں نہیں جھک سکتے اور وہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس بات کی طرف توجہ دی گئی ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے، اور جو جوانی کی عبادت ہے، بچپن کی اور جوانی کی عبادت زیادہ اسی کو فوکس کریں، اور جوانی میں جو عبادت ہوتی ہے اسی پر اللہ تعالیٰ نے بھی سوال پوچھنا ہے، کیونکہ بڑھاپے میں انسان کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوگا۔ جب ہم بیٹھے ہوں گے پھر ہم کہیں گے کہ صرف نماز ہی تو پڑھنی ہے اور کرنا کیا ہے، اور وہ نماز بھی کہ سجدے کے لیے جھکا بھی نہیں جا رہا۔ تو اپنے اعمال کو درست کرنے کا وقت ہے۔ ہم سب پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ کرے۔ خوش رہو، صرف اللہ ہی ہے جو تمہارے دل کا بوجھ اتار دے گا۔ انشاءاللہ جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک اور دفعہ مانگ لو، ممکن ہے تمہارا اللہ اب تمہیں نوازنے والا ہو۔ اور انسان جب تھک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری تو ابھی تک پوری نہیں ہوئی دعا، لیکن اللہ نے اس سے بہتر اور بہتر ٹائم کے لیے ہی وہ دعا روکی ہو، تو وہ اچھے وقت میں پوری کرنے والا ہو۔ اور ہمارے ذہن میں عجیب وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ انسان ہے اور انسان کے ساتھ شیطان بھی جڑا ہوا ہے جو دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے اور اپنے رب سے یقین کو ڈگمگانے کے لیے ڈھنڈولتا رہتا ہے۔ تو اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان بنانے کے لیے اپنے اللہ پر پورا یقین رکھیے اور دعا مانگتے رہیے،
اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول ضرور کرے گا ایک اچھے وقت میں۔ تو اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحمت کرم نازل فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔